آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی سوچ گندی ہو چکی ہے، فکر گندی ہو چکی ہے۔ نوجوان ہمیں کہتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عین نماز کی حالت میں، عین رکوع اور سجدی کی حالت میں بھی گناہوں کے خیالات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم رکوع میں ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سجدے میں ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عین انہی لمحات میں ہمارے دماغ میں کسی اور کی تصویریں آ جا رہی ہوتی ہیں، غیر محرموں کے تصورات اس وقت بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آج ہماری سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے، شاید میرا انداز آپ کو پسند بھی نہ آئے، لیکن ہے ایک حقیقت۔ سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ آج کا نوجوان اگر بازار میں جا رہا ہوتا ہے، خواتین کے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آ جائیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خواتین کی جوتے نظر آ جائیں تو اس کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے، چنگچی رکشہ گزر رہا ہوتا ہے، ہماری نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل قریب سے گزر جائے، پیچھے خاتون بیٹی ہے، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، سامنے سے بس آ رہی ہے، بس کے اندر ہم جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، نگاہیں بھوکی ہو چکی ہیں۔ سوچ کیوں گندی ہو گئی؟ کبھی آپ نے سوچا ہمارے نوجوان کیوں ایسے بن گئے؟ ہماری نوجوان بیٹیاں کیوں ذہنی طور پہ آوارہ ہو چکی ہیں؟ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے آوارگی ہوتی ہے، کئی ذہنی طور پہ آوارہ۔ ذہنی طور پہ آوارگی کا یہی معنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو جو ماحول دیا ہے اس ماحول کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم نے سکرین پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دکھانے کے لیے بے حیائی و فحاشی کے آلات رکھ دیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فحاشی بے حیائی کی مناظر ہمارے کمرے کے اندر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے گھر کے سارے افراد اکٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پہلو میں جوان العمر بیٹی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس منظر کو دیکھ کے، جس منظر میں نوجوان لڑکی کو دیکھ کے باپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوتا ہے، عین اسی منظر میں نوجوان لڑکے کو دیکھ کے اس کی بیٹی اپنے آپ کو محظوظ کر رہی ہوتی ہے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے پہلو میں بیٹا موجود ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، اسی سین کو اس کی بہن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اس وجہ سے ہماری سوچ گندی ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ مصیبت گھر کے اندر، تو چلو یہ تو ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، لیکن وہ تو سکرین کے اوپر سب کچھ نظر آتا تھا۔ اب تو موبائل کی صورت میں انتہائی مہلک چیز ہم نے اپنے بیٹیوں کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ چلو نوجوان ہے، لڑکی ہے، تو اس کو رابطہ کرنا پڑتا ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، باپ بھی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، ماں بھی پردہ ڈالتی ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور جب بات سامنے آتی اس وقت پھر سارے رو رہے ہوتے ہیں۔ گھنٹی نہیں بجتی، وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، رضائی کے اندر، بستر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ میسیجنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ واٹس ایپ پہ کیا کچھ تبادلے ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ اپنے بستر کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ماحول تو اپنے بچوں کو یہ دیا ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی کے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، بستر کے اندر جا کے اپنے موبائل کے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے تو قد آدم سے بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹیوں کے مختلف زاویوں سے بنی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بس میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ مصیبت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں وہاں یہ مصیبت ہے، آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں تو وہاں پہ بھی لڑکیاں آپ کو پانی اور کھانا سرو کر رہی ہوتی ہیں، آپ بس میں سفر کریں تو وہاں بھی دل بہلانے کے لیے مسکرا کے استقبال کرنے والی لڑکی موجود ہوتی ہے، دکانوں پہ سودا سلف بیچنے کے لیے بھی ہم نے لڑکیوں کو بٹھا دیا۔ اس ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پاک دامن رہیں، ہمارے بچے عفیف، کیسے ہوگا؟ کسی بندے کو بندہ آگ میں پھینک دے اور کہتے اپنے آپ کو بچاؤ کہ کپڑے جل نہ جائیں، آپ کو آگ کی تپش اور حرارت نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلتے ہوئے تنور میں کسی کو پھینکنا اور پھر یہ کہنا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی اپنی اولادیں، اپنے بیٹے، اپنی نوجوان بیٹیاں، ان کو ہم نے اپنے گھر کے اندر جو ماحول دیا ہے، باہر کا جو ماحول دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔
سوچ گندی ہو گئی ہے، فکر گندی ہو چکی ہے۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میرا حال یہ ہے 6 مہینے کی بچی اگر میں اٹھاؤں اپنے ہاتھوں میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور میں کوئی ایسی تصوراتی تخیلاتی باتیں نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، پھر یا تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، یا وکیلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا پھر پیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی فون کرتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یا پھر آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے خودکشی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بھائی سے اپنی عزت نہیں بچا سکتی۔ میں دن کے وقت جب دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی گھر کے اندر موجود ہے، میں اپنے کمرے کے اندر کنڈی لگا کے بیٹھتی ہوں۔ رات کے وقت میں کنڈی لگا کے سوتی ہوں، میں باہر صحن میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ ہمارے اسی معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کی بات ہے، مشرقی معاشرے کی بات ہے، مسلمان کے گھر کی بات ہے، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، بیٹے سارے مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ حیا ختم ہو چکی ہے۔ حیا کیسے ختم ہو گئی؟ وہ اسباب سارے آپ کے سامنے ہیں۔